اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اپنی انبیاء سیریز کی پچھلی ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ اسی انبیاء سیریز کی دوسری ویڈیو میں آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند اور وصی حضرت شیث علیہ السلام کے حالات و واقعات پیش کریں گے۔ جناب شیث علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا وصی کیسے اور کیوں کر قرار دیا، نیز یہ کہ حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی میں کیا اہم واقعات پیش آئے، یہ آپ معلوم کر سکیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ناظرین معظم، شیث سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معانی عربی میں ہبت اللہ یعنی عطیہ خدا کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جناب حابیل علیہ السلام کے قتل کے صدمے کی وجہ سے مدتوں جناب حوا کے قریب نہ گئے تھے، اس لیے اس دوران ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، لیکن چونکہ نور محمدی کا صلب حضرت آدم میں منتقل ہونا اور اس سلسلے کا جاری رہنا قدرت کا اٹل فیصلہ تھا، اس لیے خداوند عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام حضرت آدم نے ان کی ولادت کے 7 دن بعد شیث رکھا۔ جناب آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال اور علامہ مجلسی کی حیات القلوب کے مطابق 235 سال کی ہو چکی تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے جناب شیث اس دنیا میں تشریف لائے۔ ناظرین، جب جناب شیث علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو حسب سابق خداوند تعالی نے ان کے لیے بھی جنت سے ایک حور نازل فرمائی جس کا نام نزلہ تھا، جبکہ علامہ محمد محمدی اشتہاردی نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت شیث شادی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالی نے حضرت شیث کے لیے انسانی صورت میں ایک حور بھیجی جس کا نام نائمہ تھا۔ حضرت شیث نے جب اس حور کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئے۔ ادھر سے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ نائمہ کی شادی شیث سے کر دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ مدت بعد حضرت شیث علیہ السلام کی نائمہ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خدا سے اس کی شادی حابیل بن حابیل۔ ناظرین، جناب حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور فرزند عطا کیا تھا جس کا نام انہوں نے جناب حابیل کی یاد میں حابیل ہی رکھا تھا، لہٰذا جناب حابیل بن حابیل کے بیٹے اور جناب شیث علیہ السلام کی بیٹی جو کہ آپس میں دونوں کزنز تھے کی شادی ہوئی۔ اس طرح سے نسل انسانی آگے چلی۔ ناظرین، ہم نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تھی تو انہوں نے جناب شیث علیہ السلام کو اپنی تمام وراثت، علوم، صحائف وغیرہ منتقل کیے اور اولاد آدم میں انہیں اپنا جانشین اور وصی قرار دیا۔ ناظرین، کتاب قصص الانبیاء میں علامہ محمد محمدی اشتہاردی نے عیون اخبار الرضا کی روایت بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 930 سال گزر چکے تھے۔ ان کی زندگی کا آخری سال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ یہ آپ کی نبوت کا آخری سال ہے اور آپ کی نبوت ختم ہونے کو ہے، لہٰذا اسم اعظم، نبوت کا تمام خزانہ اور لوگوں کے ضروریات کی تمام چیزیں شیث کے سپرد کر دو اور اسے حکم دو کہ تقیہ کرتے ہوئے اس مسئلے کو پنہا رکھے تاکہ اپنے بھائی قابیل کے شر سے محفوظ رہے اور اس کے ہاتھوں قتل نہ ہو۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رحلت کے وقت اپنی تمام آل اولاد جو ہزاروں پر مشتمل تھی اپنے پاس اکٹھی کی اور انہیں یوں وصیت کی کہ اے میرے بچوں، میری تمام اولاد میں سے شیث ہبت اللہ سب سے افضل ہے، میں نے خدا کی طرف سے اسے اپنا وصی بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالی نے جو کچھ مجھے تعلیم کیا ہے
وہ میں نے انہیں سکھا دیا ہے تاکہ وہ میری شریعت کے مطابق عمل کریں، لہٰذا وہ تمام مخلوق پر خدا کی حجت ہے۔ اے میرے بچوں، ان کی اطاعت کرنا، ان کے فرمان سے سر نہ پھیرنا، کیونکہ وہ تمہارے درمیان میرا نمائندہ اور جانشین ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حکم پر ایک صندوق بنایا گیا۔ انہوں نے تمام آسمانی صحائف اس میں رکھ کر اسے مکفل کر دیا اور اس کی چابی حضرت شیس علیہ السلام کی تحویل میں دیتے ہوئے انہیں کہا کہ جب میں دنیا سے رحلت کر جاؤں تو مجھے غسل اور کفن دینے کے بعد سپرد خاک کر دینا۔ البتہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری نسل سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا جسے خاتم المرسلین کہتے ہیں۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ یہ وصیت اپنے وصی کو کرنا اور وہ اپنے وصی کو یہی وصیت کرے، اور یہ سلسلہ نسل در نسل حضرت کے ظہور تک چلتا رہنا چاہیے۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی اپنی کتاب تاریخ اسلام میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم جناب شیس کو بہت زیادہ چاہتے تھے، لہٰذا جناب آدم علیہ السلام نے وہ تمام لدنی علوم جو انہیں خداوند عالم سے حاصل ہوئے تھے جناب شیس علیہ السلام کو تعلیم کر دیے۔ لہٰذا جناب شیس نے اولاد آدم میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل توریت انہیں اوریاء اول یعنی معلم اول کہتے ہیں۔ ناظرین، کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں جناب شیس علیہ السلام کو بحکم خدا اپنا وصی اور جانشین بنا کر جن و انس پر انہیں حاکم بنا دیا تھا اور زمین کی ملکیت و حکومت ان کے سپرد کر دی تھی۔ نیز انہیں ہر قسم کے علوم سے بہرہور کر کے خصوصی طور پر علم حکمت، علم ریاضی، علم طبیعات، علم اکسیر، علم تسخیر جن و شیاطین، علم حیات، علم کیمیا وغیرہ اور دیگر علوم سے بھرپور کر دیا تھا۔ طبری نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی نسل 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ان 40,000 میں جناب شیس سب سے زیادہ لائق، فائق، عالم، فاضل، عبادت گزار اور متقی تھے۔ ناظرین معظم، جناب شیس علیہ السلام کی عمر 150 سال ہوئی تو ان کی بیوی نزلہ کے ذریعے جناب انوش اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو نور محمدی ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ جناب انوش ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زمین پر کھجور کا درخت لگایا اور صدقہ نکالا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور جناب شیس ان کے جانشین کی حیثیت سے تبلیغ کر رہے تھے تو خدا نے انہیں مبعوث بر رسالت فرمایا اور ان پر صحائف کا نزول شروع ہوا۔ اکثر روایات میں ہے کہ جناب شیس علیہ السلام پر 50 صحائف نازل ہوئے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق آپ پر 235 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ انہی صحیفوں کے ذریعے سے دلائل وحدانیت اور تعلیم و فرائض اور احکامات شرعی بیان فرماتے تھے اور سنن و شرائع اور حدود خداوندی نشر فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرزندان آدم کو ان سب علوم کی تعلیم دیتے۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں بیان کیا ہے کہ جناب شیس اولاد آدم کو عبادات خدا کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے اور مکہ میں رہتے تھے اور حج اور عمرے بجا لایا کرتے تھے۔ جب جناب شیس علیہ السلام کی عمر 912 برس کی ہو گئی تو وہ علیل ہو گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو طلب فرمایا اور بیٹوں کی عورتوں اور بیٹیوں کے خامندوں کو بلایا، انہیں دعائیں دیں اور خون حابیل کی قسم دے کر فرمایا کہ تم لوگ اس مقدس پہاڑ کہ جس پر جناب حابیل کی اولاد رہ رہی تھی نیچے نہ اترنا اور اولاد قابیل سے میل جول پیدا نہ کرنا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ تابوت آدم کی حفاظت کرنا اور تقوی کو اپنا سنہری اصول بنانا، نیز اپنی قوم کو عبادات خداوندی کی طرف دعوت دیتے رہنا۔ پھر منگل کے روز 27 ماہ آب کو 3 گھنٹے دن چڑھے پر جناب شیس علیہ السلام وفات پا گئے۔
ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب انوش نے ان کے غسل و کفن سے فراغت حاصل کی اور نماز پڑھ کر ان کی میت حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دی۔ علامہ محمد محمدی اشتہاردی نے قصص الانبیاء میں بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 8 یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، جو کچھ اس طرح ہے: شیس، پھر ریسان جنہیں کہ انوش کہا جاتا ہے، پھر انوش کے بیٹے کینان، پھر کینان کے بیٹے آہلس، پھر آہلس کے بیٹے غنمیشا، پھر غنمیشا کے بیٹے ادریس علیہ السلام کہ جن کا دوسرا نام اخنوح اور ہرمس ہے، پھر جناب ادریس کے بعد یرد، پھر اخنوخ، پھر متوشلخ، پھر لمک جن کا دوسرا نام ارفخشد ہے، اور پھر ارفخشد کے بعد جناب نوح علیہ السلام۔ جبکہ علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں جناب شیس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک شجرہ نسب کو کچھ یوں بیان کیا ہے: شیس، پھر انوش، پھر کینان، پھر مہلائیل، پھر یرد، پھر جناب ادریس، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد متوشلخ، پھر متوشلخ کے بعد لمک، اور لمک کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ ناظرین معظم، حضرت شیس علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک درمیان میں آنے والے انبیاء جن کو ہم نے شیس اور نوح کے درمیانی شجرہ نسب میں بیان کیا ہے کے بارے میں زیادہ معلومات کتب تاریخ میں دستیاب نہیں ہے۔ مورخین ان درمیانی پیغمبروں کے حالات زندگی کے بارے میں چند سطروں سے آگے نہیں بڑھ سکے، اس لیے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں جناب ادریس علیہ السلام کے مکمل حالات زندگی اور واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لہٰذا تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔